بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل جب اقتصادی سروے سامنے آیا ہے اور اس سے لے کے آج تک جب یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی سروے میں ہر چیز نیگیٹو میں گئی ہے، کسی چیز کا پازیٹیو نہیں ہوا ہے کہ جو اہداف رکھے گئے اس کو پورا نہیں کیا گیا، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک چیز کا پاکستان میں فائدہ ہوا ہے، ایک چیز بڑھی ہے اور وہ تعداد اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جی، ڈونکی، گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور 1,00,000 گدھے اس جو فائنینشیل ایئر تھا 2022-23 کا، اس میں 1,00,000 گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو وہ گدھے ہیں جنہیں ڈونکی کہا جاتا ہے، اور ان گدھوں کا تو چلیں جو بھی افزائش کا معاملہ ہے، لیکن جو گدھے اس وقت موجود ہیں، گدھے میں تھوڑا سا زیادہ سخت شاید لفظ ہو جائے، ان لوگوں کے لیے جو لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں اور بغیر کسی ہنر کے، بغیر کسی چیز کے اس ملک کے کا حصہ بن رہے ہیں۔ اکانومی میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہے لیکن خرچ میں ان کا شیئر ہے۔ ان کا کیا کرنا ہے، یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس جانب، اور خود وہی لوگ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس ریاست کا حصہ ہونا ہے، کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے۔ بہرحال وہ چل رہے ہیں، وہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس کا عمل ہے۔ بہرحال ہم اقتصادی سروے کی جانب واپس آئیں گے۔ 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے، گروتھ ریٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ترقی کی شرح ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ مائنس میں گئی اور 0.29% پہ آئے۔ یعنی ہم یہاں تھے، آہستہ آہستہ یہ ایک پیمانہ ہے، یہاں تھے، آہستہ آہستہ یہاں آ گئے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت۔ پاکستان جتنے بھی انہوں نے ٹیکسوں کا معاملہ رکھا وہ پورا نہیں کر پایا، ریمیٹنس جو باہر سے پیسے آتے ہیں وہ پورے نہیں کر پائے ہیں، جتنے بھی اہداف رکھے گئے زراعت کے حوالے سے، زرعی ملک ہے بات کروں، صرف ایک گندم جو ہے اس کا بمپر کراپ ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جو کسان ہیں بیچارے کے، اس ساری عمر کے بعد ایک اچھا ریٹ، ناٹ بہترین ریٹ، اچھا ریٹ پچھلی بار ملا۔ اس چکر میں ہمارے پر بھیڑ چال ہے، کسانوں نے گندم لگانی شروع کی، گندم کی بمپر کراپ ہوئی، چاول 21% نیچے آیا ہے، کپاس تقریباً 40-41% نیچے آئی ہے، کاٹن جننگ میں ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، اور گنا 2% بڑھا ہے۔ بہرحال کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کپاس کے علاقوں میں بھی شوگر ملیں لگا کر۔ اب اس کے فائدے کیا ہو رہے ہیں نا؟ اب فائدے یہ ہو رہے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں آپ کا جس کو کہتے تھے نا وائٹ گولڈ ہے یہ پاکستان کے لیے کپاس، وہ اب نہیں ہے، اب اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو ایکسپورٹر تھا رائس کا، پاکستانی رائس کو کہتے ہیں جناب خوشبو آتی ہے، مڈل ایسٹ کے لوگ کہتے ہیں کھانا بن رہا ہوتا ہے تو خوشبو جو چاول کی آتی ہے وہ پتہ چلتا ہے یہ پاکستان کے پنجاب کے بارانی علاقوں سے، یہ گجرانوالہ سے اور ڈویژن سے، وہاں سے آیا ہوا ہے۔ اب وہ صورتحال وہاں نہیں رہی۔ اب کی بار بھی جو جتنے بھی حساب کتاب لگا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے، آج کے بھی بجٹ کو دے کر 42 دن کی حکومت رہ گئی ہے باقی۔ جب یہ بجٹ شروع ہوگا 1 جولائی سے شروع ہوگا اور 12 اگست تک کی حکومت ہے۔ 42 دن میں وہ کون سا تیر مارا جائے گا کہ آپ بجٹ یہ لا رہے ہیں اور سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہاں، یہ آپ تسلیم کریں کہ آپ نے ایک جماعت کو پکڑ لیا ہے، قابو کر لیا ہے، تو اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ اب آپ جو بنا رہے ہیں، IMF بھی آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مقتدر حلقے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اوپر نیچے کر کے، آج شہباز شریف ہے، کل کوئی اور ہوگا تو حکومت بنا لیں گے تو یہی چیزیں چلائیں گے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے اگلا آنے والا وقت بہت بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں 38% مہنگائی ہے، آج کی رپورٹ ادارہ شماریات کی، لیکن جو تخمینہ رکھا گیا ہے کہ اگلے 1 سال میں جو مہنگائی ہوگی وہ 20% ہوگی۔ تو میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ 38 سے 20 کیسے آئے گی۔ ہاں، ایک دو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 38 کے اندر 20 ایڈ ہوگا تو یہ یہاں اٹھ کر مہنگائی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ پٹرولیم کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا کہ 10 روپے لیوی میں بڑھائے جائیں گے، یعنی یہ جو 2 چنک میں پچھلے تقریباً سمجھ لیجئے کہ آج اگر 9 تاریخ ہے
تو 24-25 دنوں میں جو قیمتیں کم ہوئی تھیں اب وہ قیمت جو ہے وہ آگے ریورس ہو کر بڑھ جائے گی جب 1 جولائی آئے گا، یعنی کہ ہمیں لیوی میں بھی ہر چیز میں وہاں چیزوں کو بڑھانا پڑے گا، اور وہ بڑھایا جا رہا ہے اور وہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو اب اس حکومت نے، جس حکومت کے آنے سے پہلے ڈالر 150 تھا، ڈالر 185 تھا، پیٹرول اس کا جو ہے وہ 150 پہ چل رہا تھا، اب اس دور حکومت میں 250 پہ پیٹرول ہے، 300 پہ ڈالر ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ تو یہ حکومت تو یہ کہہ کے آئی تھی نا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے۔ اب اس حکومت کے آنے کے بعد جو سچویشن ہے، اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس حکومت نے کر دی ہے اور وہ اس پر اطراء ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کے پاس سوائے 2013 سے 18 کے درمیان کے فگر بتانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی 1 سال بھی تو آپ کی حکومت تھی، اس دور حکومت میں آپ نے کیا کیا ہے وہ تو بتائیے۔ سوائے ایکسپورٹ بھی رک گئی، امپورٹ روک دیا آپ نے، تو کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ نے بیلنس کر کے دکھانے کی کوشش کی، ادروائز تو کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ آپ کو بتائیں، اگر آپ کامنٹ میں بتائیں گے کہ اگر کسی سیکٹر میں بہتری ہوئی ہے۔ اب لمبے چوڑے سبسڈی کے منصوبے دے دیے جا رہے، اللہ کرے وہ سبسڈی غریب عوام تک پہنچے جس کے اثرات ماضی میں بھی ہمیں کم لگیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اس وقت سمجھ لیجئے کہ اب اگلا آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کو علاقوں میں ترقیاتی کام ہوتے نظر آئیں گے جس پر ووٹ بینک ہونا ہے۔ الیکشن تو جلدی ہونے نہیں ہیں، اب تقریباً 90 ارب روپے کی وہ اسکیمیں ہیں جو پارلیمان کے ممبران کو دی جا رہی ہیں، وہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز تو ابھی آگے ہونا ہے، تو آپ کو علاقوں میں سڑکیں چیزیں بنتی، جھنڈے ونڈے لگے ہوئے، ہر چیز نظر آئے گی اگلے آنے والے وقت میں، دیکھ لیجئے گا۔ اور وہی ہے کہ یا جناب 6 7 8 مہینے آپ یہ کام کروائے جائیں گے اسی پیسے سے، ترقیاتی بجٹ الگ لگے گا، اسکیموں کا بجٹ الگ لگے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا یہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کیا، آپ الیکشن کروا لیے جاتے۔ تو یہ قوم دھوکے کے لیے تیار رہے، لیکن اس سے زیادہ بجٹ کی جو نشتر ہے نا اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔